اسی طرح 22 رجب کو شہادت ہے جناب امیر معاویہ کی، ہم نے اس دن بھی عید بنا لی لوگوں نے۔ تو بھائی آپ کرتے رہیں، اپنا جب کوئی مرے اور اس کے اوپر بندہ کوئی دوسرا خوشی کرے تو پھر تکلیف کا احساس ہوتا ہے۔ اچھا، جب ابھی یہ جو دن آ رہے ہیں نا محرم کے، ان میں افراط و تفریط کی آپ انتہا نو ہے، پتہ نہیں کیا سنیں گے۔ اس میں ایک چیز بڑی لوگ بیان کرتے ہیں ممبر پہ بیٹھ کے، اور محبت میں، عقیدت میں، مودت میں آسمانوں اور زمین کے قلابے ملانے لگے تو گفتار میں کر سکتا ہے، لیکن حقیقت کیا ہے وہ میں جانتا ہوں۔ ادب سے ملنے میں کیا حرج ہے، مگر اتنا نہ جھک کے دستار گر پڑے، اور انجام ظالموں کا اپنی نظر میں رکھ، شاید کہ تیرے ہاتھ سے تلوار گر پڑے۔ یہ بڑی ظالمانہ گفتار ہے جو پورا تھرو آؤٹ سوشل میڈیا پہ چلتی رہتی ہے، اور ہم بھی ایک دوسرے کے ساتھ ٹھیک ہے جی، اور بطور میراث ان کے اندر چھوڑ چکا۔ وہ 4 چیزیں جو 12 مہینے سدا بہار محرم سے لے کے ذوالحجہ تلک، اور پھر ذوالحجہ سے لے کے محرم تلک چلتی ہیں، ان میں پہلی چیز ہے کہ انسان اپنی پہچان کرے اور اپنے رحمان کی پہچان، ہم اسے عقیدہ کہتے ہیں۔ دوسری چیز جو بالاتفاق پوری دنیا کو چاہیے کہ وہ حقیقت کا علم رکھتے ہوں، کیونکہ جسے حقیقت کا علم نہیں ہے وہ انسان اس دنیا کے اندر بھی مار کھاتا ہے، بعد میں بھی اسے مسائل بنتا ہے۔ اور تیسری چیز ہے پریکٹیکل، جسے ہم عمل کہتے ہیں، اعمال کی دنیا۔ اگر یہ انسان کے پاس نہ ہو تو گفتار کی دنیا میں بے شک وہ ہیرو کیوں نہ ہو، کردار میں زیرو رہتا ہے، اور جو کردار سے گر جائے پھر وہ دل سے بھی اتر جاتا ہے۔ چوتھی چیز جو بہت بڑا انسانی ورثہ ہے وہ ادب اور آداب ہے۔ ادب اور آداب، ان پہ اختصار کے ساتھ آج بات ہوگی۔ پہلے اللہ رب العزت کا ایک فرمان اور اس کا ذرا ترجمہ سنیے۔ اللہ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورہ آل عمران ہے۔ مالک فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، بھئی تم سب کو یہ پیغام ہے کہ ہماری رسی کو مضبوطی سے تھام لیجیے۔ آسمان سے اللہ نے کوئی رسہ فزیکلی تو نہیں اتارا، لیکن وہی اتاری ہے، ہر دور میں اتاری ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ بندے جو اسے تھام لیتے ہیں۔ اور یاد رہے کہ یہ اپنی پہلی 3 اساسوں میں، بنیادوں میں یہ سنگل ہے۔ اللہ کی ذات ایک ہے، کوئی دوسرا رب نہیں۔ لانے والا جبریل ایک ہے، کوئی دوسرا فرشتہ ساتھ نہیں۔ اور محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے پیغمبر ہیں، ان کے ساتھ کوئی اور نبوت میں یوں شریک نہیں۔ ہر دور کے اندر ہر نبی اور پیغمبر پہ تو وہی اپنے پہلے 3 سلسلوں میں، 3 کڑیوں میں وہ خبر واحد ہوتی ہے اور ایک عزت اور آبرو کا مقام رکھتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، ولا تفرقوا، اور آپ الگ الگ نہ ہوں۔ اختلاف میں اور افتراق میں فرق ہے۔ اختلاف کیا ہے کہ میں اس وقت یہ کہہ رہا ہوں کہ موسم ٹھنڈا ہے، ایک شخص کہہ رہا ہے کہ موسم خراب ہے، موسم خراب ہے۔ تو ان دونوں باتوں میں بظاہر اختلاف لگ رہا ہے، لیکن ایسے ہے نہیں۔ جس نے اسے خراب کہا ہے اس کا ایک پہلو ہو سکتا ہے، اور جس نے اس کو اچھا کہا ہے، بہترین کہا ہے، ٹھنڈا بولا ہے، تو اس کا ایک زاویہ نگاہ ہے، نقطہ نظر ہے، خاص پہلو سے کہا ہے۔ اختلاف اس جہان کا حسن ہے۔ اللہ نے سارے پھولوں میں ایک جیسا رنگ نہیں بھرا، ہر پھول کی کٹنگ ایک جیسی نہیں کی، ہر درخت کو ایک جیسا پھل نہیں لگایا، اور ہر شخص کا اللہ تعالیٰ نے جو شکل و صورت بنائی ہے وہ ایک جیسی نہیں بنائی۔ یہ اختلاف، تنوع، یہ حسن ہے۔ اب اس کے بعد ایک ہے تفرقہ، کہ انسان کٹ جائے، مرنے مرانے پہ اتر آئے، توڑ ڈالے۔ دیکھیے پھول سے مجھے پیار ہے تو پیار کا معنی یہ ہے کہ میں اس کی حفاظت کروں، نگہداشت کروں، اس کی خوشبو لوں،
اور ایک یہ بھی ہے کہ میں اس کو توڑ ڈالوں۔ ہمارے ہاں بر صغیر میں یہ پہچان بن گئی ہے کہ اگر اختلاف ہے تو لڑنا ضروری ہے، ایسے نہیں ہے۔ آپ نے مسجد نبوی میں دیکھا ہوگا دنیا کے کتنے مسالک، کتنے مذاہب ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے، وہاں لان تان نہیں ہے، ایک دوسرے کے ساتھ وہ چیزیں نہیں جو ہمارے یہاں ہوتی ہیں۔ اللہ کہتے ہیں افتراق مت کرو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اس وقت کو یاد کرو، اور یہاں تاریخی حوالہ دیا گیا ہے، اذ کنتم اعداء، جب تم دشمن تھے، ایک باپ کے بچے۔ اگر سردار عبد المطلب کی اولاد کو دیکھ لیا جائے یا جناب ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو دیکھ لیا جائے تو بنی اسماعیل اور بنی اسرائیل کی اس وقت جنگ ہے، اور یہ شریکہ اور یہ برادری افتراقات تک چلی گئی ہے۔ اللہ کہتے تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی کہ بڑا چھوٹا، امیر غریب، سرخ سفید، ہم نے کوئی فرق ڈالا ہی نہیں۔ ہم نے یہ کہا کہ تم سارے آدم کی اولاد ہو، آدم مٹی سے ہیں، تو تم اکٹھے ہو گئے۔ جہاں بڑے بڑے چودھری اور سردار تھے وہاں پہ وہ لوگ بھی ساتھ مل بیٹھے جو کمزور تھے، اور جناب عمر جناب بلال کو سیدنا بلال کہتے ہیں۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں کہ غلام کو سردار کہے کہ آپ ہمارے سردار، اور یہ علم کی اور دین کی برکت تھی۔ اللہ فرماتے ہیں وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم بالکل لڑتے لڑتے آگ کے کنارے پہ پہنچ چکے تھے، اللہ نے تمہیں بچا لیا۔ اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں بتاتا ہے تاکہ تم ہدایت پا جاؤ، سیدھے رستے پہ آ جاؤ۔ اگلی آیت سنیے، اللہ کہتے ہیں تم میں سے ایک امت ہونی چاہیے، ایک گروہ، ایک جماعت ہونی چاہیے، یدعون الی الخیر، جو لوگوں کو خیر کی دعوت دے، جو لوگوں کو خیر کی دعوت دے۔ یہ لوگ کتنے تھوڑے رہ گئے ہیں اور کتنے کم ہیں۔ اچھا یہ ضروری نہیں کہ یہ ملکی لیول پہ، صوبائی لیول پہ یا ضلعی لیول پہ، ڈویژن لیول پہ، یہ ہر گھر کے یونٹ کے لیول پہ گھر میں کم از کم کوئی ایک آدھا فرد ایسا ہونا چاہیے کہ جو دوسروں کو اچھے برے کا امتیاز سکھا سکے۔ کون دشمن ہے، کون دوست ہے، کون مخالف ہے، کون کچے کا ڈاکو ہے، کون پکے کا ڈاکو ہے، یہ تو ہم پہچانتے ہیں۔ دین کا، ایمان کا، عقیدے کا، علم کا، عمل کا اور ادب کا ڈاکہ کون ڈال رہا ہے، کم از کم اتنا لحاظ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس کے بعد فرماتے ہیں وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، جو لوگوں کو عرف عام کی دعوت دے۔ المعروف، عرف عام کیا ہے؟ اللہ نے کائنات بنائی ہے تو عرف عام بھی اسی کا چلے گا۔ ہمارے ہاں عرف عام یہ ہے کہ ہم کلچر کا جب نام لیتے ہیں تو ہمارے ذہن میں گدھے، گھوڑے، ناچتے، ڈانس، یہ چیزیں آ جاتی ہیں۔ یہ کلچر ہے ہندو کا۔ اور جب ہم انڈیا میں جاتے ہیں تو آپ کو چاروں طرف مندر نظر آئیں گے، مورتیاں نظر آئیں گی۔ ہم پاکستانی کلچر میں آتے ہیں تو آپ کو عبادت کے لیے مساجد نظر آتے ہیں۔ یورپ میں چلے جاتے ہیں تو آپ کو کلیسے دکھتے ہیں۔ یہ کلچر کے مظاہر ہیں، یہ بذات خود تہذیب، تمدن یا ثقافت نہیں ہے۔ تہذیب، تمدن اور ثقافت یہ ہے کہ اللہ رب العزت جیسا بندے کو دیکھنا چاہتے ہیں بندہ ویسے بنائے۔ عرف عام، شریعت کا عرف، اللہ کا عرف۔ اور اس کے بعد وہ لوگ ایسے ہوں وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، جو برا ہو اس سے روکے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال دی، کشتی میں سوار ہیں بلکہ بحری بیڑے میں۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہمیں کسی بحری بیڑے کی کوئی مثال نہیں ملتی، لیکن یہ وحی کا علم ہے، سمجھا رہے ہیں۔ اس کے نچلے حصے والوں کو پانی چاہیے، اور پانی جو ہے دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں منزل میں اوپر ٹینکی میں ہے۔ اوپر والے پانی نیچے وال نہیں کھولتے، انہیں پانی سپلائی نہیں ہوتا، اور نیچے والوں کو پانی چاہیے، اور وہ پانی لینے کے لیے نیچے سے سوراخ کر کے سمندر سے پانی لینا چاہ رہے ہیں، اور اوپر والے کہیں بھی ہمیں کیا ہے، یہ ان کا ایریا، ان کا پورشن ہے، ہم تو ٹھیک ہے۔ تو یہ خود بھی ڈوبیں گے، دوسروں کو بھی ڈبو دیں گے، یا ان کو روک لیں۔ آپ نے ایسی مثال دی ہے۔ تو بسا اوقات لوگ بہت کچھ کر رہے ہیں، ہم کہتے ہیں ہمیں کیا بھئی کرنے دیجئے، نہیں، اچھے لوگ برائی سے روکتے ہیں۔ اب اس کے بعد وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی کامیاب ہے، کامیابی انہی لوگوں کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، ان لوگوں کی طرح مت بن جاؤ کہ جنہوں نے فرقے بنا لیے اور دلیل آنے کے بعد بھی اختلاف پہ ڈٹے رہے۔ حضرات یہاں میں معاملہ ذکر کر کے، اللہ کہتے ہیں ان کے لیے بڑا دردناک
ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اور قیامت کے دن کچھ چہرے سفید ہوں گے، کچھ سیاہ کر دیے جائیں گے۔ جن کے چہرے سیاہ ہوں گے اللہ ان سے پوچھیں گے ایمان لانے کے بعد بھی تم کفر کرتے رہے، تو آج عذاب چکھو اپنے کفر کا۔ اور جن کے چہرے سفید ہوں گے اللہ کی رحمت میں ہوں گے، اور وہ جنتوں میں اللہ کی رحمتوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ حضرات یہ آیات سننے کے بعد اب باتیں ہیں، جوں ہی ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہوتا ہے اور بالخصوص یہ 18 تاریخ جو آج ہے، ہم ایک منظر نامہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچوں میں، سوشل میڈیا میں، جوانوں میں، بزرگوں میں ایک عجیب قسم کا اضطراب اور ہلچل ہوتی ہے کہ جس دن بھی کسی نامی گرامی میرے پیغمبر کے دوستانے کی، یارانے کی، گھرانے کی وفات ہوتی ہے، اس دن کوئی عید رکھ لیتا ہے۔ اور پھر اوپر سے امن کمیٹیاں بیٹھتی ہیں اور دعوت دیتی ہیں کہ بھائی اکٹھے رہیں۔ اکٹھے رہنے کے لیے آپ کو علم ہونا چاہیے، اگر دو لکڑی کے ٹکڑے، ایک ٹیڑھا ہے ایک سیدھا ہے، تو ٹیڑھے کو رندہ مارا جائے گا، سیدھے کو مار کے ٹیڑھا نہیں کیا جائے گا۔ جب تک دونوں سطحیں برابر نہیں ہوں گی، جو دوری کا سبب بن رہی ہیں وہ سطحیں مٹائی نہیں جائیں گی، تو جوڑ نہیں جڑتے۔ ہم کیا کہتے ہیں کہ جو چل رہا ہے چلنے دیں، بس امن ہونا چاہیے۔ تو گٹر کے منہ پہ کے اوپر کستوری کا لیپ کر لیں، ہزاروں من پھول لگا دیں، جب تک گٹر کی گندگی نہیں نکلے گی اس وقت تک صفائی نہیں ہوتی۔ 100 بوکا نیچے سے نکال لیں، کنویں میں کتا گر گیا، اگر کتا نہیں نکالیں گے تو بات نہیں بنے۔ ہمارے دل و دماغ میں نفرتوں کے کتے پل گئے اور ہم نے بڑی ایک ترتیب کے ساتھ پالے۔ تو میں گزارش کروں گا کہ ہم 12 مہینے ایک عقیدہ ہونا چاہیے، اور وہ عقیدہ کیا ہے؟ آپ کا، میرا، سب کا۔ دنیا میں 4200 مذاہب ہیں، ان میں ملحد بھی ہیں، ان میں کافر بھی ہیں، دیگر لوگ بھی ہیں، لیکن روئے زمین پہ پوری امت مسلمہ عقیدے میں ایک ہے، اور وہ کیا ہے؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ میں گواہی دیتا ہوں، مطلب میں کا اشہد، گواہی واحد چیز ہے جو بیٹے کی، بیٹی کی بھی نہیں دی جائے، قسم نہیں دی جا سکتی۔ قسم بندہ ذات کی دے سکتا ہے، دوسرے کا نہیں پتہ کیا کرے۔ اسی لیے اشہد کا لفظ آیا ہے پوری شریعت میں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میرا الہ، میرا معبود، میرا اللہ ایک ہے۔ کیا معنی؟ وہ ذات میں، صفات میں اور تصرفات میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ یہ ہمارا سب کا اتفاقی عقیدہ ہے۔ دوسری چیز عقیدے میں جسے ہم پڑھتے ہیں وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، جتنے انبیاء پہلے آئے برحق، مگر محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد ان کی نبوت ہے منسوخ۔ موجودہ فی زمانہ پیغمبر، ان کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کے بندے ہیں، بندے ہیں۔ عبدہ، رب کا جز نہیں، حصہ نہیں، وہ رب کا نور بھی نہیں، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ عبدہ، بندے ہیں، ورسولہ، اور اللہ نے ان کو عہدہ، رتبہ، شان، مرتبہ یہ دیا ہے کہ انہیں رسالت کا تاج پہنایا ہے۔ کوئی عام بندہ اس عہدے میں ان جیسا نہیں، یہ ہمارا اتفاقی عقیدہ ہے۔ اور اس کے بعد جو ان کو دیکھ کے یا سن کے، دیکھ کے جن کی آنکھیں تھیں، سن کے جو نبینا تھے، آپ پر ایمان لے آئے اور اسی حالت میں ان کی موت ہوئی، یہ پیغمبر کے اصحاب ہیں، بھلے وہ آپ کی اصل میں بڑے ہوں، چچے تائے ہوں، وہ آپ کے برابر کے کزن ہوں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آگے نسل میں سے آپ کی آل اور اولاد ہو، یا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے ساتھی ہوں، یہ سب کے سب کلمہ پڑھنے والے اللہ کے ہاں جن کی موت دین پہ ہوئی ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ یہ جملہ ذہن میں رکھیے گا، نبی کی آل بھی کلمہ پڑھتی ہے تو صحابی ہوتی ہے۔ پیغمبر کی اصل یعنی ددیال، ننیال میں بھی جو کلمہ پڑھے گا تو اس سے شرف صحبت ملے گا۔ پیغمبر کی بیویاں بھی اگر کلمہ پڑھ کے حضور کے ساتھ چلیں گی تو یہ بھی صحابیات ہیں۔ اور اسی طرح آپ کی بیٹی، آپ کے بیٹیاں، اسی طرح آپ کے نواسے، جتنی بھی نسل ہے جو زندگی میں آپ کو دیکھ کے کلمہ پڑھتی ہے، تو ان کے اوپر جو لفظ بولا جاتا ہے وہ صحبت کا ہے، وہ اصحاب ہونا ہے، اور یہ اللہ کی نظر میں سب کے سب پاس کیے ہوئے جنتی لوگ ہیں۔ یہ عقیدے کا حصہ شامل ہے۔ اگر آپ کا یہ عقیدہ ہے آپ کو مبارک ہو،
ساری دنیا بھی اگر اس کے برعکس جا رہی ہے تو انشاءاللہ امتحان کے اندر دنیا اور آخرت میں اللہ آپ کو کامیاب کریں گے۔ نمبر 2، آپ کو صحیح دین کا علم ہونا چاہیے۔ کیا ہر بندہ مولوی، عالم، علامہ، فہامہ بن جائے؟ نہیں، بالکل ایسا نہیں۔ آپ کو کم از کم اتنا علم ہونا چاہیے کہ جو کام آپ کرتے ہیں، جو آپ کا پیشہ ہے، اس کے اندر حلال اور حرام کا امتیاز کر سکیں۔ آپ ڈرائیونگ کرتے ہیں، ڈرائیوری میں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے؟ میں ایک مثال دیتا ہوں۔ میرے بڑے بہنوئی ٹرانسپورٹر ہیں، ڈرائیور رکھتے ہیں تو اس کو پہلے بلا کے چھوٹا سا انٹرویو کرتے ہیں۔ بھائی ماشاءاللہ شادی شدہ ہیں جی، اللہ نے کتنے بیٹے دیے ہیں، بیٹیاں جی اتنے ماشاءاللہ، اسکولوں میں پڑھتے ہیں جی، اہلیہ کہیں کام کرتی ہیں یا ہاؤس وائف ہیں؟ جی ہاؤس وائف ہیں۔ تو ماشاءاللہ اسکول فیس ہے۔ وہ جب سارا انٹرویو دے لیتا ہے تو پھر اسے کہتے ہیں کہ دیکھیے بھائی میں آپ کو گاڑی دے رہا ہوں، یہ گاڑی ہے، اتنی سیٹیں، مثال کے طور پہ اگر ٹویوٹا ہی دے رہے ہیں آئی ایس، تو اس میں جو پیچھے والی سیٹیں ہیں وہ میری ہیں، اس پہ آپ ٹاپا لگا لیں، پھٹا لگا لیں، اور فرنٹ کی 2 سیٹیں اور چھت تیری ہوگی۔ فرنٹ کی 2 سیٹیں، چھت اور ٹاپا تیرا ہے، کیونکہ جو میں تمہیں تنخواہ دے رہا ہوں اس تنخواہ میں آپ کا گزارا نہیں ہونا۔ میں نے اندازہ لگا لیا آپ کے بیوی بچوں کے گھر کے دیگر جو ہے وہ کرائے یہ وہ، تو یہ ٹاپا بھی آپ کے لیے حلال ہے، پھٹا، اس پہ آپ سواری بٹھا سکتے ہیں۔ چھت پہ کچھ سامان لوڈ کرتے ہیں، کرایہ لیتے ہیں، وہ بھی آپ کے لیے حلال ہے۔ فرنٹ کی 2 سیٹوں پہ جو آپ نے بٹھائے ہیں وہ بھی آپ کے لیے حلال ہیں، تنخواہ میں دوں گا۔ لیکن جو پچھلی سیٹیں ہیں اس کا کرایہ آپ نے اس میں ڈنڈی نہیں مارنی، حق حلال کر کے بچوں کو کھلانا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ اللہ نے اسی طرح ہر انسان کو بتایا ہے کاروبار کر، اس میں جھوٹ نہیں بولنا۔ التاجر الامین الصدوق، سچا بندہ، الصادق الامین۔ اور جو چیز ہے اگر کپڑے میں نقص ہے تو دینے سے پہلے بتا دے کہ بھائی آپ جو کپڑا مانگ رہے ہیں نا دیکھنے میں بہت اچھا لگ رہا ہے لیکن اس میں یہ پرابلم ہے، میں جو آپ کو چیز بیچنے جا رہا ہوں اس میں یہ مسئلہ ہے۔ دھوکہ نہیں، فراڈ نہیں، جوا نہیں، اولا نہیں، اتنا تو علم ہونا چاہیے۔ تو کیا آپ اور میں اپنے فن کو، اپنے پیشے کو سیکھنے کے لیے اس میں حلال حرام موٹی موٹی 4-5 چیزیں نہیں سیکھ سکتے؟ سیکھ سکتے ہیں۔ یہی ہم نہیں سیکھ رہے، جس وجہ سے ہر طرف تباہی ہے۔ میں اپنی مثال دیتا ہوں، اس سیٹ پہ بیٹھ کے مجھے 2 کام کرنے ہیں، 2 نہیں کرنے۔ پہلا کام کہ میں آپ لوگوں سے 1.5 فٹ اونچا بیٹھ کے، بڑا نہیں ہو گیا، یہ اگر رتبہ اور شان ہے تو وہی کی وجہ سے کچھ ملا ہے، اور میں نے خالص لینا ہے اور خالص دینا ہے۔ میں نے ملاوٹ نہیں کرنی، میں نے اس میں اپنی سوچ نہیں ڈالنی، میں نے اس میں اپنی مرضی شامل نہیں کرنی، میں نے ضد بھی نہیں کرنی، میں نے انا بھی نہیں کرنی۔ من و ان جیسے آیا میں نے پہنچا دینا ہے۔ میری ذمہ داری وما علیک الا البلاغ المبین، چیز پہنچانے کی ہے۔ آپ کا اگر آن لائن کوئی آرڈر ہے، کوئی راستے میں کھول کے بیٹھ جائے اور کہے کہ یہ ایسے نہیں ایسے ہونا چاہیے، پیکنگ ٹھیک نہیں، تو آپ کو ڈاؤٹ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ آسمان سے وحی آپ پہ اتاری گئی ہے، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اس کا علم ضرور سیکھیں۔ اگر آپ نے پی ایچ ڈی کر لی ہے، پوسٹ ڈاکٹریٹ کر لی ہے، آپ نے دنیا جہان کے علوم، آپ نے کسی زمانے میں رواج ہوتا تھا کہ اتنے ایم اے کر لو، آپ نے 15 ایم اے کر لیے، ہر سبجیکٹ میں آپ ماسٹر ہیں، مگر وہ نہیں سیکھا جو آپ کے کاروبار سے ریلیٹڈ ہے، آپ کے آفس سے، آپ کی دکان سے، کھیت کھلیان سے، کاروبار سے، منڈی سے، تو معذرت کروں گا کہ پھر آپ ان پڑھ ہیں جتنا مرضی۔ آپ کو پتہ ہے ابو جہل بہت پڑھا ہوا تھا، ابو الحکم تھا، دنیا جہان کے علم رکھتا تھا۔ میں کئی دفعہ یہاں اظہار کر چکا ہوں کہ کتنے علوم کا، سائنسی علوم کا ماہر تھا، پنچایتوں کا سرپنچ تھا، مگر اپنی دنیا اور اپنی عقبہ کے حوالے سے صحیح اور غلط کی پہچان نہیں کر سکا تھا، مارا گیا، رگڑا گیا۔ اور بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ افریقہ سے آئے، غلام بن کے آئے، گلے میں رسی آئی، لیکن وہ قل هو اللہ احد زندگی کا علم
مالک کا علم، زندگی کے مالک کا علم جان گیا تھا، زمین پہ چلتا تھا، قدموں کی چاپ جنت میں سنائی دیتی تھی۔ علم صحیح حاصل کرنا یہ آپ کی ڈیوٹی ہے۔ ہاں اس کے ساتھ اگر آپ مزید پڑھنا شروع کر دیں تو وہ جتنا گڑ اتنا میٹھا بہتر ہے، بڑی اچھی بات ہے، آپ حرفاً مولا۔ تیسری چیز عمل، اگر آپ نے جو جانتے ہیں اس کے مطابق عمل نہیں کیا یا میں نہیں کرتا تو پھر میری اور آپ کی مثال سوئی جیسی ہے جو ساری دنیا کے لیے کپڑے سیتی ہے مگر ساری زندگی خود ننگا رہتی ہے، بے لباس رہتی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں یہ اچھا ہے، یہ اچھا ہے، یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، ایسے کر لو، یہ اعمال ہے، یہ فضائل ہیں، اتنے درجے ہیں، اتنی نیکیاں ہیں، اور میں خود اس سے محروم ہوں، تو معذرت پھر چراغ اگر خود اندھیرے میں ہے لوگوں کو روشنی بانٹ رہا ہے تو پھر وہ تیسری چیز سے محروم ہے۔ اس کو بھی ہم نے، اور چوتھی چیز ادب۔ ادب کے اندر بڑا کچھ شامل ہے۔ ادب میں عبادات کا ادب، اوپر سے خالق کے ساتھ ڈیل کا ادب، دنیا میں مخلوق میں رتبے، عہدے، مقام، مرتبے میں اپنے سے بڑوں کے ساتھ پیش آنے کا ادب، اپنے ہم اثر، اپنے برابر، ہم مکتب، ہم ماکل، ہم مشرب، ان لوگوں کے ساتھ برابری کیسے کرنی ہے، کس طریقے سے رہنا ہے، پیش کیسے آنا ہے، یہ ادب، اور اپنے سے چھوٹے ان لوگوں کے ساتھ چلنے کا ادب۔ یہ آداب رشتوں میں بھی ہو سکتے ہیں، تعلقات میں بھی ہو سکتے ہیں، یہ کاروبار میں بھی ہو سکتے ہیں، یہ ڈیل میں بھی ہو سکتے ہیں۔ میں نے ڈیل کیسے کرنی ہے، جسے یہ ڈیل کا ادب نہیں آتا، کما یدین و یدان، قیامت کے دن وہ پکڑا جائے گا۔ مالک یوم الدین، دین نام ہے ڈیل کا۔ آپ کی ڈیلنگ کیسی ہے، خالق کے ساتھ، مخلوق کے ساتھ، بندوں کے ساتھ، جانوروں کے ساتھ، حتیٰ کہ چیونٹیوں کے ساتھ۔ یہ جو ڈیلنگ سیکھ گیا، ادب سیکھ گیا۔ ہمارے ہاں ادب میں بھی کفرات و تفریط ہے، جیسے باقی تینوں چیزوں میں ہے نا، علم میں ایسی ایسی باتیں بیان کریں گے جن کا حقیقت سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ مثلا آج کی تاریخ میں جسے عید غدیر خم بنا کے پیش کیا جاتا ہے، حاشا وکلا شریعت میں ایسی کوئی عید نہیں تھی۔ کیا ہے جی؟ ولایت علی کا اعلان آج کے دن ہوا ہے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے حج پہ رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1.25 لاکھ لوگ تھے، 9 ذی الحجہ کو بھی اور 10 ذی الحجہ کو بھی، 1.25 لاکھ۔ اعلان وہاں بنتا تھا کہ نہیں بنتا تھا؟ خطبہ حجۃ الوداع ہے تو فیصلہ کن دنیا موجود ہے، ہونا چاہیے تھا۔ یہ جو غدیر خم پہ آ کے ایک تالاب ہے پانی کا، تھوڑا سا پڑاؤ ہے، اور لوگ اپنے اپنے علاقوں میں چلے گئے ہیں، یمن والے یمن کی طرف، جو جہاں سے آیا تھا، قافلے روانہ ہو گئے ہیں، تو ایک مختصر قافلے کے اندر آ کے آپ نے یہ کرنا تھا؟ ایسا نہیں ہوا۔ ٹھیک 352 سال بعد لگ بھگ، یا اس سے بھی اوپر لے جائیں، جا کر کے پہلی دفعہ اسے ولایت علی اور غدیر خم کے نام پہ عید منانے کا تصور۔ اب آہستہ آہستہ ہمارے یہاں عادت ہے جب کوئی چیز چل پڑتی ہے تو ہم بھی اس کو پھر تذکرہ کرنا، پھر بعد میں کون پوچھتا ہے۔ جب شروع میں مسجد اس پہ قبر پہ اذان نہیں ہوتی تھی، ہم نے اپنے بچپن میں کسی بھی قبرستان میں کسی بھی مسلک کی اذان نہیں دیکھی۔ پھر ایک وقت آیا کچھ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا، پھر بعد میں اس کے اوپر دلائل دینا شروع کر دی، اب آہستہ آہستہ لوگوں نے اس کو روٹین بنا لیا۔ تو میرے بھائی ایسا نہیں تھا۔ شہادت ہے جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ، اسی طرح 22 رجب کو شہادت ہے جناب امیر معاویہ کی۔ ہم نے اس دن بھی عید بنا لی لوگوں نے۔ تو بھائی آپ کرتے رہیں، اپنا جب کوئی مرے اور اس کے اوپر بندہ کوئی دوسرا خوشی کرے تو پھر تکلیف کا احساس ہوتا ہے۔ الحمدللہ ہمیں رب نے ادب سکھایا ہے۔ ہم پیغمبر کے کسی بھی قریبی کے بارے میں منفی سوچ بھی نہیں رکھتے، منفی عقیدہ بھی نہیں رکھتے، منفی مائنڈ بھی نہیں رکھتے، مثبت سوچ اور پاکیزہ سوچ۔ باقی دشمن مرے تو خوشی نہ کریے، سجنا میں ٹور جانا ہو، رہنا کسی نے صدا نہیں۔ یہ کام سنی لوگ بھی کر سکتے تھے، اہل السنہ والجماعہ بھی کر سکتے تھے، اہل الحدیث بھی، لیکن اللہ ان کو جزا دے کہ انہوں نے نبی کے اہل بیت اور پیغمبر کے اصحاب میں کسی ایک فرد کے دکھ پہ خوشی نہیں منائی۔ دکھ کو دکھ سمجھا ہے، پریشانی کو پریشانی جانا ہے، عزت کو عزت جانا ہے، مقام کو مقام جانا ہے، مرتبے کو مرتبہ سمجھا ہے۔ جو اللہ نے ان کو شان دی ہے، نہ اس میں غلو کیا ہے، نہ افراط نہ تفریط نہ کمی کی ہے۔
میں اس کی ایک مثال یہاں دے کے بات ختم کرنا چاہتا ہوں. ہم ادب سمجھتے ہیں کہ کسی کو اتنا بڑھا دیں کہ اس کی اپنی، مثلا آپ مجھے بیٹھے بیٹھے یہاں کہنا شروع کر دیں کہ میں انجینئر ہوں. ممکن میں بڑی ساری چیزوں میں انجینئرنگ کر لیتا ہوں لیکن میں نہیں ہوں. کوئی مجھے لکھے کہ میں مناظر اسلام ہوں، میں بحث مباحثہ ٹھیک ہے ہر بندہ کر لیتا ہے لیکن میں ایسا کچھ، کوئی القاب سابق لہکے لگانا شروع کر دے اور محبت میں، عقیدت میں، مودت میں آسمانوں اور زمین کے کلابے ملانے لگے تو گفتار میں کر سکتا ہے، لیکن حقیقت کیا ہے وہ میں جانتا ہوں، میں سمجھتا ہوں. میں اس کی صرف 2 مثالیں دے کے بات ختم کرنا چاہتا ہوں. پہلی، اللہ رب العزت نے سیدنا علی المرتضیٰ کو یہ شرف بخشا ہے کہ وہ اللہ کے شعر ہیں، اسد اللہ ہیں. اللہ نے طاقت سے، قوت سے، علم سے، معرفت سے، ادب سے، احترام سے، جو دنیا کی خوبیاں ہوتی ہیں نوازی ہیں، لیکن انہیں نبی نہیں بنایا، انہیں محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ پیغمبر کے امتی ہونے میں جو شرف ہے وہ نبی بن جانے میں نہیں ہے. شیطان سے بھی زیادہ اگر گالیاں کسی بندے کو ملی ہیں اور لان تان ہوئی ہے میری زندگی میں جو میں نے محسوس کیا ہے اس 50 ابو دور میں، یقین کیجئے وہ بر صغیر کا متنبی یہ قادیان مرزا غلام احمد ہے. میں نے کسی جلسے میں، کسی جلوس میں، کسی کانفرنس یا اجتماع میں شیطان پہ لوگوں کو لانتے ڈالتے اجتماعی نہیں دیکھا. کبھی میں نے نعرہ نہیں سنا کہ شیطان پہ لعنت بے شمار. آپ نے سنا ہو تو مجھے بتائیے. اعوذ باللہ ہم پڑھتے ہیں، انفرادی پڑھتے ہیں، لیکن کتنی جگہوں پہ آپ نے بھی سنا، میں نے بھی سنا کہ مرزا پہ لعنت بے شمار. کیا بیچارے کا قصور تھا؟ وقت سے پہلے مانگا، اوقات سے زیادہ مانگا. اللہ نے اس کے مقدر میں کیا لکھا تھا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا بڑے اعزاز کی بات ہے. اس نے کہا نہیں، امتی ہونا بھی کوئی بات ہے، مجھے نبی بننا ہے. او بھائیو، علی المرتضیٰ حیدر کرار میرے پیغمبر کے امتی بن کے رہے ہیں. آپ نے کیا سمجھ لیا؟ کیا سمجھ لیا ہے؟ جو دل میں ہے وہ بول دیں. اچھا، جب ابھی یہ جو دن آ رہا ہے نا محرم کے، ان میں افراط و تفریط کی آپ انتہا نو ہے، پتہ نہیں کیا سنیں گے. اس میں ایک چیز بڑی لوگ بیان کرتے ہیں ممبر پہ بیٹھ کے، ممبر نبی کا ہے، کہ علی کا شان اور رتبہ کیا ہے. بھئی شان بیان کریں، مگر غلو و افراط تفریط میں بیٹے کی جتنی مرضی رتبے بیان کرے وہ باپ نہیں بن جاتا. اب کیا کہا کہ اللہ عرش پہ ہیں. ہم نے کہا جی اللہ عرش پہ ہیں. پیغمبر عرش پہ گئے، خود ساختہ بات بنائی، جی گئے. نبی کے جوڑے اور رب برابر، ٹھیک ہو گیا جی. نبی کے نعلین کے اوپر قدمین کس کے ہیں؟ نبی کے. نیچے پاؤں ہوں گے، نعلین اوپر قدمین، تو قدم اوپر ہو گئے. لوگوں نے داد دی، بلے بلے کیا بات ہے. کہا قدمین کے اوپر کیا ہیں؟ کعبین، ٹخنے، وہ اوپر اونچے ہیں. کہا جی بلے بلے. کہا اس سے اوپر کیا ہے؟ ساکین، 2 پنڈلیاں. اس کے اوپر کیا ہے؟ رکبتین، 2 گھٹنے. اس سے اوپر کیا ہے؟ فخذین، پیغمبر کی 2 تھائیاں یا آپ کے یہ ران والے حصے. اس سے اوپر کیا ہے؟ پیغمبر کا پیٹ، بطن شریف. اس کے اوپر کیا ہے؟ پیغمبر کا سینہ اطہر. اس سے اوپر کیا ہے؟ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے کندھے کتفین. کہا اس کے اوپر کیا ہے؟ علی کے قدمین. رب بھی نیچے، نبی کے جوڑے بھی نیچے، نالین بھی نیچے. یہ سارے جہاں اللہ اور اس کے رسول کی ویلیو، وہاں سے علی کے قدموں کا مقام شروع ہوتا ہے. بھائی کچھ جانے دیں، دنیا کو دھوکہ دے لو گے. ادب سے ملنے میں کیا حرج ہے، مگر اتنا نہ جھک کے دستار گر پڑے اور انجام ظالموں کا اپنی نظر میں رکھ، شاید کہ تیرے ہاتھ سے تلوار گر پڑے. یہ بڑی ظالمانہ گفتار ہے جو پورا تھرو آؤٹ سوشل میڈیا پہ چلتی رہتی ہے، اور ہم بھی ایک دوسرے کے ساتھ ٹھیک ہے جی. تو میرے بھائیوں، پورے 12 مہینے ہمارے مسلمانوں کی قربانیوں کے دن ہے. آپ نے دیکھا 10 ذی الحجہ سے لے کے 11، 12، 13 تک ہماری قربانیاں جانوروں کی، ہماری جانوں کی قربانیاں. کوئی دن، کوئی رات، کوئی پل خالی نہیں. جب دین کے لیے، توحید کے لیے، اللہ کی الوہیت اور یکتائی کے لیے ہمارے اسلاف نے، ہمارے بڑوں نے، ہمارے وڈیروں نے قربانیاں نہیں دی. اگر قربانیاں نہ دی ہوتی تو آج قرآن مجید اس شکل میں آپ کے پاس نہ موجود ہوتا. بہت کچھ ماریں کھائی گئی ہیں، سولیوں پہ چڑھے ہیں،
تو ان لوگوں کے شاید ہم پاؤں کو لگنے والی مٹی کے برابر بھی نہ ہوں جتنی ان کی خدمتیں، جو بھی اٹھتا ہے اٹھ کے گالیاں برا بھلا. تو بہتر یہ ہے اپنے بچوں کو بھی آداب سکھائیں، اپنے آپ کو بھی، اور اپنی ایک سوچ بنا لیں، اللہ جس پہ تو راضی ہے ہم اس پہ راضی ہیں. کہہ سکتے ہیں کہ نہیں بھئی؟ اللہ جس سے راضی ہے جو بھی ہو ہم اس سے راضی ہیں. اللہ جس سے تو ناراض ہے ہمیں نہیں پتہ، ہم نہیں جانتے، ہماری اس کے ساتھ یارانہ نہیں، دوستانہ نہیں، محبت نہیں. کیا یہ سیف پیکج نہیں ہے؟ اور یہ اللہ نے پہلے پارے کے آخر میں کہا ہے، تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم. یہ پہلی امتیں، پہلے لوگ گزر گئے ہیں، پہلے لوگ گزر گئے ہیں. انہوں نے جو اچھا کیا اس کا انہیں صلہ مل چکا ہے، قبر میں بھی، برزخ میں بھی، کل نشر کو بھی، حشر میں بھی. رب کے فیصلے جنت یا جہنم کے وہ ہو چکے ہیں. لہما وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ. تم سے ایکسپلینیشن نہیں کی جائے گی کہ پہلے کیا کر کے مرے ہیں، تم سے تمہارا پوچھا جائے گا کہ تم نے کیا کیا ہے. وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. ہم ان کے بارے میں تم سے سوال نہیں کریں گے. قطعاً آپ سے آپ کے اسلاف کے بارے میں سوال اس حوالے سے نہیں ہونا کہ وہ یہ کرتے تھے آپ اس کے ذمہ دار ہیں. نہیں بھئی، ہم بعد میں آئے ہیں، ہمیں نہیں پتہ، ہمیں اس بات کا علم نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ چیز ذہن میں رکھ کے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، خالص عقیدہ، صحیح وحی کا علم، اور اپنے علم کے مطابق عمل اور آداب کے دائرے میں رہ کر کے انشاءاللہ زندگی گزاریے گا. آپ پرامن رہیں گے، پرسکون رہیں گے، عزتوں میں رہیں گے. اگر اٹھ کے آپ شروع کر دیتے ہیں یہ ایسے وہ ایسے، اچھا مجھے سچی بتائیے گا، آپ کے کبھی کسی وڈیرے نے یا عالم نے مسجد میں آ کے، مجھے آپ نے کبھی سنا ہو کہ میں نے لوگوں کے سامنے رکھا ہو کہ میرے ابو ایسے تھے، میرے دادا جی ایسے تھے، میرے دادا جی کے ساتھ جو ہے ان کے بڑے بھائی کی جنگ، چھوٹے کی جنگ، اس کے بعد میں نے اپنی 7 پشتوں میں سے کسی کے پیٹ ننگے کیے ہوں؟ کیا اس کام کے لیے صرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ملا ہے اور آپ کے ساتھی اور اصحاب ملے؟ آپ نے کبھی یونیورسٹیوں کو کھول کھول کے بتایا ہو آکسفورڈ ایسے ہے، فلاں یونیورسٹی ایسے ہے، فلاں کے اندر یہ ریپ ہوا ہے، یہ کیسز ہوئے ہیں، وہاں پہ یہ 2 نمبری ہوئی ہے، یہاں سند کے اندر یہ بگاڑا ہے، وہاں ڈگری ایسے ملی ہے، وہاں رشوت چلی ہے؟ میں نے تو نہیں سنا. کیا اس کے لیے صرف صفہ پیغمبر کی یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے اور آپ کی تربیت میں پلے ہوئے لوگ ہی ہمیں ملے جنہوں نے اپنی جانیں، اپنے مال، اپنی آل، اپنی اولاد اللہ کے لیے وقف کیے، اور اللہ کہتے ہیں میں ان سے راضی ہوں؟ تو ہمیں ان سے راضی ہونا چاہیے. اگر آپ نے اپنا تذکرہ کرنا ہے تو اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھا کے اپنے خاندان اور فیملی کی جنگیں بیان کریں. ان کو آپ نے پردہ ڈال رکھا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کو، یارانے کو، اہل بیت اطہار کو، پاکیزہ ہستیوں کو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو، اور سفر حضر کے ساتھیوں کو، قبر کے ساتھیوں کو آپ نے انہیں اکھاڑ اکھاڑ کے تو فیصلے کر رکھے ہیں کہ ہم نے گالیاں بھی دینی ہیں، برا بھی کہنے ہیں. تو انہوں نے اس وقت ساتھ دیا جب دین کو نام لینا بھی موت کو دعوت دینا تھا. تو ان لوگوں کی عزت اور احترام کیجئے بھی، بچوں کو سکھائیے بھی. یہی ہماری آج کی دعوت ہے، یہی میسج ہے. عقیدے کو، علم کو، عمل کو اور آداب کو محفوظ رکھیے، اور جاتے ہوئے اپنی اولادوں میں اسے دے دیجئے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے. وما توفیقی الا باللہ.